ایک عظیم ہستی کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں دل میں ایک تسکین سی، جس کو کہتے ہیں نا بندہ فخر سا محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے حوصلے بلند ہوتے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون ہستی ہے بتاتا ہوں میں ان کے بارے میں، مگر آؤ میں آپ کو پہلے مدینہ منورہ کی سردیوں کی رات کی ایک داستان سناتا ہوں، کچھ عرصہ پرانی، کچھ صدیوں پہلے چلتے ہیں۔ مدینے میں سرد رات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جنہوں نے مکے مدینے کی گرمیاں دیکھی ہیں نا، ان کو پتہ ہے وہاں گرمی بھی بڑی شوق سے حاضری دیتی ہے، مگر جب سردی آتی ہے نا تو سردی بھی جھوم جھوم کر خوب حاضری دیتی ہے۔ جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں نا، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، یہاں سردی بھی کمال کی ہوتی ہے اور گرمی بھی کمال کی ہے۔ اب وہ سردیوں کی راتیں تھیں تو مدینے کی گلیوں میں ایک آقا اور ایک غلام، غلام کا نام ہے اسلم، اور یہ غلام اور آقا جو ہے سخت سردی کی رات میں کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پورے مدینے میں خاموشی ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے خیمے کے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خیمہ نہیں تھا، بلکہ ٹوٹا پھوٹا کچا سا ایک گھر تھا۔ کوئی قافلہ نہیں بلکہ خاتون تھی، اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، چولہے پر ہنڈیاں چلائی ہوئی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے مسلسل رو رہے تھے۔ بھوک کی وجہ سے بچے مسلسل رو رہے تھے۔ آقا نے سلام کیا، خاتون نے بغیر توجہ کے ساتھ جب سلام کا جواب بھی دے دیا۔ آقا نے کہا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دکھی تھی خاتون، سیدھے منہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بی بی تم کون ہو اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا تم نے ہنڈیا میں کیا پکانے کے لیے رکھا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں صرف پانی ہے، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے پانی ہنڈیا میں رکھ دیا ہے کہ یہ تھک کر روتے روتے سو جائیں، مجھے کھلانے کو کچھ نہیں ہے، میں غریب عورت ہوں، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارے اس حال کی امیر المومنین کو کیا خبر، حالانکہ ان کا حق ہے کہ وہ ہماری خبر رکھیں۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ کریم امیر المومنین اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے اس دکھیاری عورت کی بات سنی تو آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہا کہ اے بی بی، اللہ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے، مگر امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم اس حال میں ہو؟ وہ عورت کہتی وہ ہمارا حاکم ہے، ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری عورت کی بات سن کر باہر آ گیا، اپنے خادم اسلم کو کہا کہ اسلم جلدی چلو۔ دونوں مدینہ منورہ کی آبادی سے ہوتے ہوتے ایک گوڈاؤن میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے غلے کے گودام سے آٹا بھی لیا، غلہ بھی لیا، گندم لیا، اس میں کچھ پیسے بھی ڈالے، اور اس آقا نے وہ آٹے کی بوری اپنے کاندھے پہ اٹھا لی۔ غلام کہتا ہے آقا میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے یہ بوری اٹھانے دیجئے۔ آقا کہتا ہے اسلم قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تو دنیا کا بوجھ ہے، یہ مجھے ہی اٹھانے دو۔ یہ بوری اٹھا کر جا رہا ہے، غلام کہتا ہے آقا مجھے اٹھانے دیں۔ کہا نہیں یہ بوجھ میرا ہے، میں اٹھاؤں گا۔ آقا اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے، اس کے برتن میں کھانا ڈالتا ہے اور جناب کھانا پکانے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب کھانا کچھ پکنے لگ گیا تو اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا۔ بچے بہت خوش ہوئے، ان کا پیٹ بھر گیا۔ اب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، بچے بھی کھیلنے لگے۔ آقا جو ہے اب سکون کا سانس لے کر اس گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اب ایسے آ کر گھر کے باہر بیٹھ گیا جیسے کاندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون آقا کی طرف متوجہ ہوئی کہ تم بڑے شفیق ہو، تم بڑے مہربان ہو، تم نے میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ
بکھیر دی ہے، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب یہ خاتون کے اندر زبردست تبدیلی آ چکی تھی، بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ بہرحال اگر آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بڑا پھولتا، بڑا جناب آکڑتا، مگر وہ آقا بالکل تعریفی کلمات پر توجہ نہیں دی، بلکہ کہا کہ جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب تم کل امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ بہرحال اب یہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گھومتے گھومتے گھر واپس آ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سخت سردی میں گلیوں کا دورہ کرنے والا وہ آقا کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے نکلا؟ یہ کون تھا؟ وہ کون تھا جو خادم اور آقا کے لباس میں بھی فرق نہیں تھا؟ یہ کون تھا کہ جس کے دل میں پیارے آقا کی امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ کون آقا تھا جو کاندھے پر اناج اٹھا کر اس بوڑھی خاتون کے گھر پہنچتا ہے، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، جب تک بچے خوش نہیں ہوتے اسے سکون نہیں آتا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم سب کے امام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاہکار ہے کہ نبی پاک کی امت کا خیال ایسا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نہر کے کنارے بکری بھی پیاسی مر جائے تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ ساری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے لیے درس ہے کہ جو اپنی رعایا کا ایسے خیال رکھا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے محلات میں نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے۔ لگژری لائف نہیں بلکہ وہ سادہ زندگی گزار کر امت کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ فاروق پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فرق ڈالنے والے کو، ڈفرینشیٹ کر دینے والے کو۔ جب سے آپ ایمان لائے حق اور باطل کے درمیان ایسا فرق ڈال دیا اور مسلمانوں کو ایسا غلبہ نصیب ہوا کہ آپ کا نام جو ہے وہ فاروق اعظم پڑ گیا۔ یاد رہے، امیر المومنین سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی کو کہا گیا نا تو وہ حضرت عمر فاروق کو کہا گیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضور اب آپ ہمارے امیر بن گئے ہیں تو آپ کو ہم کیا کہیں؟ آپ نے کہا اگر مجھے خلیفۃ الرسول اللہ تو مجھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں تو حضرت ابوبکر کا خلیفہ ہوں، تو پھر خلیفۃ الرسول اللہ کہنا پڑے گا تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا حضور ہم مومن ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، تو پھر آپ امیر المومنین ہوئے۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے امیر المومنین جن کو کہا گیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جمعے کے خطبے میں ہم یہ جو بڑے بڑے 4 صحابہ کرام ہیں نا، ان کا ذکر بڑے پیارے انداز میں سنتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں ہر جمعے کو، امام صاحب کہتے کیا ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی، نہ کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس ٹائم ہے۔ بندہ کہے یار پورا خطبہ یاد ہو گیا بچپن سے سنتے سنتے، کبھی مانا تو سمجھوں۔ اب سنو، حضرت عمر فاروق کے نام سے پہلے کیا خوبصورت القاب ہم سنتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے ان القاب کا ذرا معنی سمجھنا۔ آپ اعدل الاصحاب، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے
والے, آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا. اعدل الاصحاب ہیں, مزین المنبر والمحراب, محراب اور منبر کی آپ زینت ہیں. اللہ اکبر. الموافق رأیہ للوحی والکتاب, آپ کی زبان پر رب نے کیسا حق جاری کیا, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, علماء فرماتے ہیں 20 بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے, اسی مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی. یعنی حضرت عمر کی رائے اور اس رائے پر قرآن کا نازل ہو جانا. تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے عمر کی زبان پر حق جاری ہے, عمر جو کہتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آگے سنو, امیر المؤمنین وغیظ المنافقین, منافقین پر بڑے غضب والے ہیں, مومنین کے امیر ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں. ابی حفص, آپ کی کنیت ابو حفص ہے, اور یہ بھی کمال کی کنیت ہے. ابو حفص, حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو, ابو حفص کہتے ہیں شیر کو. اور حضرت عمر وہ جرت والے, وہ طاقت والے اور ایسے غالب تھے کہ آپ کی کنیت بھی ابو حفص ہے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے شیر. حضرت عمر کی تو کیا شان ہے, سبحان اللہ. یہ جو ذکر عمر کر رہے ہیں نا, یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آؤ سنو اور ایمان تازہ کر لو. ہماری امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے زینو مجالسکم بذکر عمرہ, کہتی ہیں اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق کے ذکر سے آراستہ کیا کرو. جب بیٹھا کرو نا تو عمر کا ذکر کر لیا کرو. دوستوں میں بیٹھو, گھر میں بیٹھو, مجالس, اکیلے بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں, اکیلے میں بھی عمر کا ذکر کیا کرو, تمہاری مجلس کی زینت بڑھ جائے گی. تو آؤ امی حضور کا حکم مانتے ہوئے حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ارے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اب امیجن تو کریں نا, اب سوچے تو صحیح کہ وہ کیا پرسنالٹی ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ کیا کمال کا واقعہ ہے. مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے نقل کیا گیا. ماجرا یہ تھا, حضرت عمر جب ایمان نہیں لائے تھے, ٹھیک ہے, 39 مسلمان ہوئے تھے. ذرا سمجھیے گا دور کیسا تھا کہ صرف 39 مسلمان تھے, ٹھیک ہے, 39 مرد مسلمان ہوئے تھے, کچھ خواتین ہوئی ہوں گی. ایک گھر تھا, اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. صفا کی جو پہاڑی ہے نا, جہاں سے صفا مروہ سعی کرتے ہیں, صفا کی پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے. اب تو وہ گھر وہاں نہیں ہے, مگر کبھی کبھی صفا مروہ سے گزرتے ہوئے ان یادوں کو تازہ کیا کرو کہ یہی کسی جگہ پر وہ گھر ہوگا جہاں ہمارے آقا چند صحابہ کے ساتھ چھپ چھپ کر عبادتوں کا سلسلہ تھا. اسلام کی بات ہوتی تھی مگر چھپ کر ہوتی تھی. سوچو ہمارے صحابہ کی کیسی قربانی تھی. آج اس مسجد میں مائک لگا کر کھلے عام آپ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. ایک دور ایسا بھی تھا کہ سجدہ کرتے تھے تو مار پڑتی تھی, نماز پڑھتے تھے تو مار پڑتی تھی, اللہ کا نام لیتے تھے تو مار پڑتی تھی. اتنا ستایا جاتا تھا, کعبہ سامنے تھا. کبھی سوچو صفا کی پہاڑی اور کعبے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے, بہت تھوڑا سا, مگر صفا پہ بیٹھے ہیں, طواف نہیں کر سکتے, کعبے پر آ کر دیدار نہیں کر سکتے, کعبے کا طواف نہیں کر سکتے کیونکہ کفار مارتے تھے. اتنا خوف, اتنا ظلم تھا. 39 مسلمان ہیں اور حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے. حضرت عمر نے تلوار لی اور تلوار لے کر کہیں جا رہے ہیں. ایک صحابی نے راستے میں روکا, عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے, اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا ارادہ ہے. کہا اے عمر کیا کر رہے ہو, تم بنو زہرا اور بنو قریش کو کیسے سنبھالو گے؟ یہ قبیلے تمہارے خلاف ہو جائیں گے. بڑے جلال والے تھے, بڑا انداز تھا حضرت عمر کا. کہا لگتا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو, مجھے ڈرا رہے ہو, مجھے روک رہے ہو, تم بھی ایمان لے آئے لگتا ہے. کہا میں بھی ایمان لے آیا ہوں, مگر میں تمہیں اس سے بڑھ کر بات بتاؤں, غصہ بعد میں ہونا, اپنے گھر جاؤ, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے.
حضرت عمر کو یقین نہیں آیا. آپ کے بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی گھر میں گئے تو گھر کے باہر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی. بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. چھپ چھپ کے سارا معاملہ ہو رہا تھا. جیسے ہی حضرت عمر کے آنے کی اطلاع ملی تو حضرت خباب پیچھے چھپ گئے اور اندر گئے. جاتی حضرت عمر نے کہا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب غصہ کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہم ایمان لے آئے. حضرت عمر نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا, لہو لہان کر دیا. بہن نے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ میں بھی ایمان لے آئی ہوں اور اللہ ایک ہے. میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے بہن کو بھی مارا. مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ کمال کا ایمان ہے کہ میرے غصے کے باوجود یہ چینج نہیں ہو رہے, جب غصہ ٹھنڈا ہوتا کہ بتاؤ تو تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن بھی کیسی بہن ہے کہ تم اللہ کے کلام کو ایسے نہیں پڑھ سکتے. پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا. میرے رب کے کلام کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں. آئے ہائے کیسا ایمان تھا. اتنے جلال والے, اتنے جناب, ہاتھ میں تلوار لیے بھائی آیا ہے اور بہن کی ہمت دیکھو کہ وہ اللہ کا نام لے رہی ہے. بھائی کو کہتی پہلے وضو کر کے آؤ پھر قرآن کو ہاتھ لگانا. حضرت عمر وضو کر کے آئے. اب تلاوت قرآن ہوتی ہے. آئے ہائے قرآن کا ایک ایک لفظ نور بن کر حضرت عمر کے دل میں داخل ہو رہا ہے. اب کیا ہوا کہ مجھے اب نبی پاک کے پاس جانا ہے. بہن خوش ہوئی, بہنوئی خوش ہوئے, آپ کو لے کر آئے نبی پاک کے پاس. اچھا سب جانتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تو کفار کی فوج کے بڑے خطرناک جرنیل ہیں. تو حضرت عمر آئے. صحابہ نے کہا حضرت عمر آئے. اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اندر جتنے صحابہ تھے سب گھبرا گئے کہ عمر آئے حملہ کرنے. حضرت حمزہ شیر خدا, ہاں حضرت حمزہ کی کیا شان ہے. نبی پاک کے مبارک چچا وہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے کہا عمر کو آنے دو. اچھے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اسی کا سر ہوگا. آپ بھی شیر خدا تھے. اب ذرا تصور کرو نا, ایک گھر ہے اس پہ 39 کے قریب صحابہ ہیں, دروازے پر عمر کھڑے ہیں. نبی پاک نے آپ کا گریبان کے قریب پکڑ لیا. کیا عمر کب تک لڑتے رہو گے؟ کب ایمان لاؤ گے؟ کیا جب تک رب تمہاری مذمت میں قرآن کی آیت نازل نہیں کرے گا جب تک لڑو گے مجھ سے؟ روایت کا خلاصہ ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا پھر نبی پاک نے دعا کی, اے اللہ یہ عمر ہے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے. زبان مصطفیٰ سے دعا نکلنی ہے اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. جب حضرت عمر ایمان لائے مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی, سب نے مل کر نعرہ تکبیر لگایا. اس نعرے کی یاد میں ہم بھی نعرہ لگاتے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. آئے ہائے ہائے کیا منظر تھا. جب پڑھو نا اس واقعے کو کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا. آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے, آپ 40ویں ہیں, 40 کا عدد پورا کرنے والے حضرت عمر ہیں. اور سنو اس کے بعد کیا ہوا. حضرت خباب پتہ ہے کیا کہتے ہیں, تھوڑے دن پہلے ہی نبی پاک نے دعا کی تھی اے اللہ ایک دے دے اور اس سے اسلام کو عزت مل جائے. ذرا سوچو حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے سبب اسلام کو عزت ملی ہے. میں اور آپ ایمان لائے, ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے, مگر حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے آپ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. کئی بار سنا ہوگا وہ شعر, اب آؤ اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا. نبی پاک بڑے غمزدہ تھے, ان بدبختوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا اور آقا نے دعا کی تھی اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے. جب آپ ایمان لائے تو نبی پاک کے دل کو کیسی ٹھنڈک ہوئی. سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا.
आका बहुत खुश हुए। अब सुनो, कहते ना कुछ लोग गेम चेंजर होते हैं, कुछ लोग असर डालने वाले होते हैं। अल्लाह करीम ने कुछ लोगों को बड़ा मकाम दिया होता है। ये आपके गोठ में सरदार होते हैं, आपके यहाँ चौधरी होते हैं या बड़े लोग होते हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि देखो तुम अगर दीन की तरफ आ गए ना, अगर आपने दीन का काम करना शुरू कर दिया, आपके पीछे पूरी कौम होती है। अल्लाह ने आपको मकाम दिया है। जिसको दुनिया में अल्लाह ने कोई मकाम दिया है वो दीन का काम करे, वो अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने वाला काम करे, अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देता है। हजरत उमर ईमान ला के नबी पाक से पता है क्या कहते हैं? अच्छा, एक और बात, थोड़ी सी और दिलचस्प खूबसूरत बात, दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जिसका ये कमाल हो। देखिए ये तो होता है, आपके यहाँ साथ भी हुआ होगा, कभी हमारे साथ भी हुआ होगा, कोई लड़ने आए हैं, कोई अल्लाह ना करे डाका मारने आए, ये जान से ही मारने आए, और किसी शरीफ आदमी को देखकर कहे कि चलो यार आपको छोड़ दिया। ये तो पॉसिबल है दुनिया में, मगर दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो जान लेने आए वो दीदार करके उनके कदमों में जान देने वाला बन जाए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए, और जिब्रील अमीन को नबी पाक ने कहा कि ए जिब्रील, उमर के फजाइल और अल्लाह पाक के यहाँ इनका मकाम और मर्तबा क्या है, जरा बयान कीजिए। कौन कह रहा है? नबी पाक कह रहे हैं। और किसे कह रहे हैं? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से। मगर हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? लौ जलस्तु मअका क़द्र मा लबिथ नूह फी कौमिही, हुजूर मैं इतने साल आपके पास बैठूं जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है। लम अस्तती अन उखबिरका बिफदाइल उमरा वमा लहू इंदल्लाह, हुजूर मैं आपकी खिदमत में बैठूं इतनी साल जितनी हजरत नूह की उम्र थी, और मैं सारी उम्र फजाइल उमर बयान करता रहूं, हुजूर फिर भी पूरे तौर पर बयान नहीं कर सकूंगा। बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अकबर, ये वाकया सुनने वाला है कि हजरत उमर का जिक्र कैसे आसमानी किताबों में था कि बैतुल मुकद्दस जब फतह हुआ ना, तो उसकी फतह का वाकया बड़ा हैरान कुन है। जब पहली बार फतह हुआ हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, बहुत बड़े सहाबी हैं, जर्नेल हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला, उनको उन्होंने सिपह सालार बनाया और लश्कर देकर बैतुल मुकद्दस रवाना कर दिया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस पहुंचे, और उन्होंने जो बैतुल मुकद्दस का जो कलआ था जिसमें काफिर अंदर थे, गैर मुस्लिम अंदर थे, आपने उसका घेराव कर लिया। 4 महीने तक मुहासरा करके रखा, मगर फतह नहीं मिली। 4 महीने हो गए, नतीजा भी कोई ना निकला। बैतुल मुकद्दस में उन गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा राहिब था, जो उनका यूं समझ ले पादरी समझ लें, वो किले की दीवार पर चढ़ा और अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हम हर हाल में तुमसे जंग करेंगे, हमारे शहर को सिर्फ एक ही शख्स फतह कर सकता है, उसके औसाफ हमारी किताबों में लिखे हैं, और सुनो वो तुम नहीं हो। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को कहा तुम्हारे हाथ में फतह नहीं है, हाँ हमारी किताब में हमें पता है एक बंदा ऐसा है कि जब वो आएगा ना तो वो फतह कर लेगा, हमें ये किला छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो बड़े कमाल के थे, कहा बताओ तो सही वो कौन है? किसी तरह पता तो चल जाए कि इनकी किताबों में किसका जिक्र है। अच्छा, वो राहिब भी कमाल है, उसने बता दिया कि कहा हमारी किताब में लिखा है कि वो जनाब रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा, लोग उसे फारूक कहेंगे, दीनी मामलात में बड़ा सख्त होगा, अल्लाह पाक के मामले में लोगों की मलामत की वो परवाह नहीं करता होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये सुना तो आप तो खूब खुश हो गए, नारा लगाया आपने कहा फतहनल बलदा व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हमने ये शहर फतह कर लिया। चाबी मिल गई ना, उसके मुंह से निकल गया, हमारी किताबों में लिखा है, आसमानी किताबों में लिखा है बैतुल मुकद्दस फतह होगा मुसलमानों के हाथों। मगर अबू उबैदा बिन जर्राह तुम नहीं हो, वो एक कोई और है। अच्छा, उसको ये नहीं पता था शायद कि हजरत उमर हयात हैं और हजरत उमर ने इनको भेजा है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फौरन लेटर लिखा
حضرت عمر کو حضور تشریف لائیے، اب کام آپ کے ہاتھ سے ہی ہونا ہے، اب کسی اور کے ذریعے نہیں ہونا، اب سنو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے، کسی کو پتا چلے کہ آپ جناب آئیے، بہت بڑا کام آپ کے ہاتھ سے ہونے والا ہے، وہ پہلے تو لشکر تیار کرتا ہے، پھر تو جناب شہر میں خبر دیتا ہے کہ دیکھو میری شان یہ ہے، میں جب تک نہیں جاؤں گا افتتاح نہیں ہوگا، دروازہ نہیں کھلے گا، کام نہیں ہوگا۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، خچر ایک ہے، سواری ایک ہے، سفر بہت بڑا تھا، تو کہا ایسا کرتے ہیں کچھ گھنٹے میں سواری کروں گا، تم لگام کھینچ کے اس خچر کو یا گھوڑے کو چلانا، اس کے بعد کچھ گھنٹے تم سواری کرنا تو میں چلاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا دنیا نے یہ مثال دیکھی کہ غلام خچر پہ بیٹھے اور امیر المومنین سواری کو چلائیں؟ ایسا ہی ہوتا رہا، یہ باریاں ہوتی گئیں۔ حضرت عمر بیت المقدس کے پاس پہنچ گئے، کمال دیکھو، اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا نا تو وہ باری آپ کے غلام کے خچر پر بیٹھنے کی تھی۔ غلام کہتا حضور سارا شہر آپ کا انتظار کر رہا ہے، پوری فوج آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہم قریب پہنچنے والے ہیں، کتنا برا لگے گا کہ میں خچر پر بیٹھوں آپ پیدل چلیں۔ نہیں حضور باری تو میری ہے، میری عرض سن لیں، آپ بیٹھ جائیں، لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہی نہیں عادل الاصحاب کہا جاتا ان کو، ایسے ہی عدل کا شہنشاہ نہیں کہا جاتا۔ عمر کہتے باری تمہاری ہے، کوئی بات نہیں، اگر وہاں پر قوم استقبال کے لیے موجود ہے۔ اس دنیا نے یہ منظر دیکھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک کے چہیتے صحابی جن کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہونا ہے، ان کا غلام خچر پر بیٹھا ہے اور وہ امیر المومنین اس خچر کی لگام تھامے بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بیت المقدس کا وہ راہب جو ہے وہ باہر آیا، اور جب اس نے باہر آ کر حضرت عمر فاروق کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان گیا کہ ہماری کتابوں میں جس بندے کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں نشانی ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ شہر انہوں نے فتح کرنا ہے، ان کافروں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس عمر فاروق اعظم کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح نصیب ہوئی کہ جناب کوئی تلوار نہ چلی بلکہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ اب ذرا سوچو ان کا مقام کیسا ہوگا، ان کا مرتبہ کیسا ہوگا کہ ان کا ذکر صدیوں پہلے اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یقیناً اب تو بائبل، انجیل اور توریت میں تحریف کر دی گئی ہے، اب وہ ایسی کتاب نہیں رہی جیسی پہلے نازل ہوئی تھی، اب ہمارا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اس طرح پرانی کتابوں میں تھا۔ سبحان اللہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی پیاری نواسی ہے، بی بی فاطمہ کی شہزادی تھی، وہ حضرت عمر کی زوجیت میں تھی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ حضرت ام کلثوم بڑی رو رہی ہیں، تو آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جہنم کے دروازے پر ہیں۔ صحابی رسول حضرت عمر کا کمال دیکھیں، خود بہت بڑے صحابی عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن حضرت کعب الاحبار کا بڑا نام ہے، مگر حضرت عمر فاروق تو ان سے زیادہ افضل ہیں۔ مگر جب یہ سنا تو آپ ڈر گئے، فوراً حضرت کعب الاحبار سے رابطہ کیا اور کہا تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو میں جہنم کے دروازے پہ ہوں؟ تو کعب الاحبار پتہ کیا کہتے ہیں، اے امیر المومنین جلدی مت کیجئے، پہلے میری بات تو پوری سن لیں، اللہ کی قسم ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوتے ہی آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو، ابھی مجھے کہتے ہو میں جہنم کے دروازے پہ ہوں اور ذوالحجہ ختم ہوگا تو جنت میں چلے جاؤں گا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اللہ اکبر، کعب الاحبار کہتے ہیں کہ حضور میں نے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، کیونکہ یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، جب تک آپ حیات ہیں لوگوں کو جہنم میں جانے سے روک رہے ہیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو لوگ قیامت تک جہنم میں گرتے رہیں گے۔ یعنی آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہنم
جہنم میں جانے سے روک رہے ہیں. یہ فضیلت تھی حضرت عمر فاروق کی. اور کعب الاحبار یہ بھی جانتے تھے کہ جیسی ذوالحجہ ختم ہوگا محرم شروع ہوگا حضرت عمر دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ واقعات پچھلی کتابوں میں موجود اور حضرت عمر فاروق کو یہ مقام حاصل ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اسلام کے لیے عزت ہے. اب سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، روز قیامت، سنیے گا قیامت کے دن کیا ہوگا. جب عمر فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، تو اس وقت اسلام عرض کرے گا، یا رب ھذا عمر اعزنی فی دار الدنیا فاعزہ فی ارصات القیامہ. اے رب عز و جل، یہ عمر ہیں جنہوں نے دنیا میں میری عزت بلند کی، آج میدان قیامت میں تو انہیں عزت عطا فرما. اسلام کہے گا آپ کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کو 2 جبے پہنائے جائیں گے. ان جبوں میں ایسی خوشبو ہوگی کہ ان میں سے ایک بھی دنیا میں کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس کی مہک سے معطر ہو جائے. حضرت عمر فاروق کو نورانی اونٹنی پر بٹھایا جائے گا. آپ کے آگے 70,000 جھنڈے لہرا رہے ہوں گے. اس وقت میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی، یا اہل الموقف ھذا عمر فاعرفوا. اے اہل محشر، یہ عمر ہے، انہیں پہچان لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت عمر کا یہ ذکر خیر ہوا، آپ کا مرتبہ بیان ہوا، آپ کی عاجزی بیان ہوئی، جس کو نبی پاک نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہو. مگر اس کے باوجود آپ کی عبادت کا حال کیا تھا کہ ساری رات عبادتیں ہوتی، گریہ وزاری ہوتی. اتنے بڑے صحابی ہو کر بھی اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، آنسو بہاتے تھے. آپ کے بارے میں آتا اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہروں پر سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی. خوف خدا میں اتنی نیکیاں ہیں اور رات روتے گزر رہی ہے. ہمارے گناہ کم نہیں ہوتے مگر پھر بھی رونا نہیں آتا، پھر بھی خدا کا خوف نہیں ہے، پھر بھی مرنے کا ڈر نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے کہ جنہوں نے بڑے مرتبے ہو کر بھی عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری، بڑے مرتبے ہو کر بھی خوف خدا میں زندگی گزاری. آج ہم میں سے کسی کو تھوڑا پیسہ مل جائے، تھوڑا نام مل جائے، تھوڑی شہرت مل جائے، علاقے کا کوئی بڑا بن جاؤں، ٹوری چینج ہو جاتی ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے. غریبوں سے تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ملاتا ہے. نہ کرو ایسا، تکبر قریب نہ آنے دینا. اللہ تعالیٰ کو متکبر پسند نہیں ہے. عاجزی ان کے ساری اختیار کرو. جتنے بھی صحابہ کو آپ پڑھیں گے نا، جتنے بھی ولیوں کو پڑھیں گے، زمانے میں ان کا نام ہوگا مگر وہ عاجزی اور ان کے ساری والے ہوں گے. اور آج تھوڑی سی عزت مل جائے تو بندے کا سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. نہ کریں ایسا. جو دوسرے کو حقیر جانتا ہے اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بالکل نقطے جتنا. مثال کے طور پہ سمجھایا گیا، جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہو اس کا کیا حال ہوگا. آپ کو پتہ ہے شیطان کیوں برباد ہوا؟ ایک بار ہی تکبر کیا تھا اس نے، فرشتوں کا استاد تھا، بہت بڑا مقام تھا اس کا، مگر کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ انا خیر من، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے ایک بار کہا میں اس سے بہتر ہوں، ساری عبادتیں برباد. جو روز کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، یہ جاہل ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ چھوٹے خاندان سے، میں بڑے خاندان سے ہوں، معاذ اللہ، اس کی زبان یہ ہے، میں تو یہ ہوں. یہ تو روز لوگ کہہ رہے ہیں، یا تو زبان سے کہہ رہے ہیں یا اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں. اس نے ایک بار کہا مارا گیا. جو روز کہتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کبھی مت سمجھنا میں کسی سے بھی بہتر نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں، میں تو سب سے بیکار ہوں. اللہ اچھے مسلمانوں کے صدقے مجھے اچھا بنا دے. کبھی یہ تکبر قریب مت آنے دینا. اور دوسری بات کہ اتنے سارے نیک اعمال ہوتے ہوئے خوف خدا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی خوف خدا نصیب فرمائے.
ادھر 5 وقت کوئی نماز پڑھ لے، ایک آدھا حج کر لے، اس کو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا مجھے. نہیں جناب، یہ تہجد گزار تھے، یہ ساری رات تلاوت کرنے والے تھے، اور نبی پاک نے جنت کی بشارت دی. جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں، قرآن میں جن کے فضائل، وہ پھر بھی روتے تھے، پھر بھی معافی مانگتے تھے اللہ سے. اور ہم ہیں کہ گناہوں کے انبار ہیں، پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتے. اللہ حضرت عمر کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں اپنا خوف نصیب فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ صحابہ اہل بیت ہمیں درس کیا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کی شہادت بتا رہی ہے کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں، اور 10 محرم کی شہادت بھی بتا رہی ہے کہ امام حسین بھی زخموں سے چور ہیں مگر کربلا کے میدان میں سجدہ کر رہے ہیں. کہ دیکھو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، مگر یہ صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت کی محبت کرنے والا، امام حسین کی نیاز پکانے اور کھانے والے کی نماز کیسے قضا ہو رہی ہے؟ ارے ہماری مسجدوں میں پنکھے لگے، کارپیٹ بچھے، ہمیں لوگ بلا رہے ہیں، یہاں تلواریں نہیں ہیں، یہاں مار کوئی نہیں رہا، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے. ادھر تلواریں ہیں، لہو لہان ہیں، دشمن سامنے ہیں، سجدے ادھر بھی ہو رہے ہیں.